فضیلت علامہ تقی جعفری کا واقعہ میرے ذہن میں کافی دیر سے گھوم رہا ہے، میں نے کہا اس کو بتاؤں اور آپ سے اجازت طلب کروں، جوانوں کے لیے خاص طور پہ۔ میں نے اس طرح کے واقعات دنیا میں جہاں بھی پڑے جوانوں کے لیے، وہ جوانوں کے ذہنوں میں نقوش کر گئے۔ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں علماؤں کا کمال ہے کہ جن کے یہ واقعات ہیں۔ علامہ تقی جعفری جب نجف کے حوزے میں پڑھتے تھے، اور آپ جانتے ہیں علامہ تقی جعفری بہت بڑے فلاسفر تھے، دنیا میں ٹریول کرتے تھے، دنیا میں کانفرنس میں جاتے تھے، جرمنی، برلن، کہاں کہاں دنیا میں جاتے تھے۔ مشہد مقدس میں امام کی خدمت میں سو رہے ہیں ابھی، وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ نہج و بلاغہ کی شرح اور بہترین کتابیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے ایک عمر چاہیے کہ انسان اس کو سمجھے۔ ابھی تک ہم اتنے سال حوزے میں ہو گئے، ہم ان کے آدھے صفحے کو پڑھ کے سمجھ نہیں پا رہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، یہ سب کہاں سے عطا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نجف میں پڑھتا تھا، 27 رجب یوم بعثت جو ہمارے ہاں شب معراج ہوتی ہے، جشن تھا۔ استاد نے کہا کہ جشن کیا جائے رات کو، گرمیوں کی کہہ رہے دن تھے، سخت گرمی، لیکن رات تھوڑی سی بہتر ہوتی تھی۔ جشن ہوا۔ جشن میں جو ہماری مدرسے میں کام کرتا تھا، اس نے کہا کہ میں کیونکہ جشن ہے تھوڑا مذاق کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے پاس اخبار کی ایک کٹنگ تھی، اخبار پرانی بات ہے، بغداد صدام کا دور ہے۔ اس اخبار پہ تصویر تھی ایک، اس زمانے کی کوئی اداکارہ ہوگی یا گلوکارہ ہوگی، ظاہراً حسین تھی اس کی تصویر۔ اب انہوں نے مذاق کیا، کہا کہ سچ سچ بتانا ہے، خوش مقدس نہیں بننا۔ نہیں نہیں نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لوگوں کے آگے استغفر اللہ بعد میں، جیسے وہ لطیفہ بھی ہے نا، بس میں نامحرم کو مولانا صاحب نے دیکھا تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، بھائی نہیں دیکھو استغفر اللہ کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں بعضوں کا استغفر اللہ ایسا ہوتا ہے، تو کہا ایسا نہیں کرنا، جو ہے وہ۔ اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ خاتون مل جائے اگر، یا ایک نگاہ امیر المومنین، ایک نگاہ امیر المومنین۔ اب سب کے پاس آئی، کیونکہ بہرحال مذاق تھا، جشن تھا، سب نے بولا مولا سے تو ملاقات ہو ہی جائے گی، چلو اس تصویر سے بھی ہو ہی جائے۔ علامہ کے پاس جیسے ہی آئی نا، یہ ان کے بیٹے نے واقعہ بیان کیا، ایک واسطے سے بس میں نے اس واقعے کو سنا ہے۔ کہتے ہیں کہ علامہ کے ہاتھ میں جب وہ اخبار آیا نا، وہ تصویر دھندلی ہو گئی، نظر نہیں آئی۔ علامہ نے کہا کہ پوری کائنات ایک جگہ، ایک نگاہ امیر المومنین ایک جگہ۔ اب جب انہوں نے کہا تو باقی بھی طالب علم تھے، مذاق اڑانے لگے، بھائی بس ایسی مطلب ایسی کیا بات ہے، یہ وہ ہے، نہیں بنو، جیسے ہمارے یہاں کو اچھا بن جائے 6 اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کی طبیعت خراب ہوئی، یہ اپنے حجرے میں گئے، حجرے میں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کمرے میں ایک نور آیا، نور آتا گیا اور نور مجسم ہوا، ایک نگاہ امیر المومنین، ایک نگاہ۔ جیسے ہی نگاہ پڑی، تقی جعفری اندر سے تبدیل ہو گیا۔ جیسے ہی باہر نکلے ان کی حالت، استاد بھی استاد تھا، استاد نے جب تقی جعفری کی حالت دیکھی نا، کہا اپنے خادم سے کہ ایسا مذاق نہیں کیا کرو، ہر کسی میں طاقت نہیں امتحانوں سے گزرنے کی، یہ تقی جعفری میں تھی، کامیاب ہو گیا۔ اور یہ اس کا نتیجہ ایسا نکلا کہ علامہ کے وجود سے علی 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 ایسا قلم چلا، پھر چلتا ہی گیا، ایسی زبان ہلی۔ میں خود برلن گیا، جرمنی، یہ برلن گئے جرمنی میں، کانفرنس تھی، انسان کی قیمت کتنی ہے، انسان کی ویلیو کیا ہے، اس پہ بڑے بڑے دانشور دنیا کے آئے ہوئے، بڑے بڑے پروفیسر اپنی تھیوری پیش کر رہے ہیں، انسان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ انہیں بلایا گیا، یہ گئے، انہوں نے کہا کہ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے۔
اگر اس کا ارادہ 2 کمرے کا فلیٹ ہے تو اس کی قیمت یہی ہے. اس کا ارادہ اگر کار ہے، گاڑی ہے، تو اس کی قیمت ہی یہی ہے. یا آج کے ہمارے زمانے میں دیکھیں کہ انسان کا ارادہ موبائل ہو خالی، تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ یعنی انسان چاہتا ہے نا اپنی قیمت پہچاننا، اپنے ارادوں سے پہچانے. یہ جب کہا اتر گئے، لوگ کھڑے ہو گئے، تالیاں، کیا بات کہتی. یہ دوبارہ واپس چڑھے، کہا یہ میں نے نہیں کہا، یہ 1400 سال پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہہ گئے. اللہم صلی علی محمد. سمجھیں آپ؟ یہ ہے اہل بیت. ایک نگاہ کرا دیں تو آدمی پرواز کرتا ہے.